رمل اور انابیہ جیسے حویلی میں داخل ہوئی۔ سامنے آغا جان کے ساتھ ان کے بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا جان سے پیار لیتی وہ اپنے بابا سے مل رہی تھیں کہ آغا جان کی بات پر ساکت رہ گئی۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا آپ دونوں نے، اب آپ دونوں مجھے حویلی سے باہر نظر نہ آئے۔ چھوٹی بہو: جی آغا جان، میرے ایک دوست کی فیملی والے تو چلی تھی گی، بہترین کھانے کا انتظام کیجیے۔ اب بچیوں کو گھرداری سکھاؤ، بہت ہو گئی پڑھائی۔ جی آغا جان، رسے میں رمل تیزی سے اپنے روم کی جانب بڑھی جب آغا جان کے الفاظ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ رمل اپنا حلیہ چینج کرو، کبھی انسانوں والے حلیے میں بھی نظر آ جایا کرو۔ رمل نے آنکھیں گھما کر آغا جان کو دیکھا لیکن کچھ بولے بغیر اندر چلی گئی۔ بہو سمجھاؤ رمل کو، قیس کی بے اجازت پر ہم اسے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اب تم یہ بات دھیان میں رکھو وہ نہیں ہے یہاں۔ آغا جان نے رواب دار آواز میں کہا۔ جی آغا جان، میں سمجھا دوں گی۔ رمل رسے سے رونے آتی اپنا ہاتھ رسے میں درستن پر مارنے لگی جب ملحان کی باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ بے ساختہ بیڈ پر گرتے اس نے اپنا رسا ضبط کیا تھا۔ سب رمل کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، نہ میں بتاؤں گی سب کو کہ رمل کیا چیز ہے۔ انابیہ کے ذہن میں تو یہی بات ہو رہی تھی کہ کون سے مہمان آئیں گے، اور میری سٹی اس بات کی فکر اسے کھائی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل کی میسج 7 بجی اور سولویٹ والے نمبر سے اسکرین پر پیغام نمودار ہوا۔ اپنا خیال رکھنا تم کہ کوئی جی رہا ہے۔ تمہیں دیکھ کر سولویٹ کے نمبر سے آنے والے میسج نے انابیہ کی دھڑکنوں کا تسلسل بگاڑا، لیکن ناراضگی کا سوچتے انابیہ نے موبائل سائڈ پر پھینک دیا اور وہ دیومن بیڈ پر گری تفریح میں اس سے بری۔ اتنی محبت ہے تو لے جین پلف لٹ 676 آ کر اس قید میں میرا دم گھٹ جائے گا، سوچتے وہ اٹھتی وضو کرنے چلی گی تھی۔ نمل کے غائب ہونے پر خورا بیگم نے گھر آ کر سب کو یہی بتایا تھا کہ نمل کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس کا ٹریٹمنٹ پھر سے کرنا پڑ رہا ہے۔ سب نمل کی کنڈیشن سے واقف تھے۔ امامہ بیگم کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں بولا تھا، لیکن انہیں آغا جان نے امامہ بیگم کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ خورا بیگم نمل کی ماں ہے، اپنی بیٹی کا جہاں سے مرضی چاہے علاج کروا سکتی ہے۔ امامہ بیگم نے قیس کو بتایا تو قیس نے انہیں سب سچویشن بتا دی، لیکن قیس بیٹا خورا اتنی سکون میں کیسے ہے؟ نمل کے غائب ہونے پر امامہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے حیرت سے کہا، مورے یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، باقی ہم آپ کو سب بتائیں گے جیسے حالات ہو۔ قیس نے پریشانی سے کہا، ہم ٹھیک ہے، نمل کا دھیان رکھو اور اسے اپنے رشتے کے بارے میں بتا دو۔ مورے میرا خیال ہے کہ وہ جان چکی ہے۔ چلو پھر تو اچھا ہے۔ تیز بات کرتے کرتے جیسے ہی روم میں داخل ہوا، سامنے رمن کو آڑا ترچھا پڑا دیکھ کر جلدی سے فون بند کرتے اس کی جانب بڑھا۔ گڑیا گڑیا، تیز نے بے چینی سے نمل کے چہرے کو کپکپاتے ہوئے آوازیں دینے لگا، لیکن نمل ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی۔ وہ مست سی سو رہی تھی، اتنی جلدی سو گئی، لیکن اتنی گہری نیند تو گڑیا کو کبھی نہیں سوتی۔ تیز حیران ہوا، پھر سوچا شاید تھک بہو۔ نمن کو صحیح سے لٹاتے اس پر کمبن صحیح کرتے خود ضروری کام سے چلا گیا بدل۔ جی لالا، چلو یار، جی لالا یار، 6 ماہ ہو گئے لیکن ابھی تک اس مشن کا کوئی ثواب نہیں ملا۔ ہم میں بھی سوچ رہا ہوں کچھ تو ہے جو مست پولیس ہے، بدل نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کو باہر کی جانب بڑھتا دیکھ ملحان بھی بھاگتا ہوا آیا اور پوچھا، کدھر جا رہے آپ مجھے چھوڑ کر؟ ملحان کی بات پر تیز اور بدل کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ہاں یار، کہیں نہیں جا رہے، ادھر ہی ہے۔ دونوں نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھی جاؤں گا۔ ملحان نے رٹن لہجے میں کہا، ہاں چلو آ جاؤ۔ بدل اسے ہم کالے ڈوبی کے آگے پھینکے گے۔ تیز نے شرارت سے ایک آنکھ بند کرتے ہوئے کہا، لالا۔ ملحان منہ بسورتا ہوا بولا۔ تیز نے اسے بچپن کی بات یاد دلائی تھی جب وہ ڈوبس سے ڈرتا تھا۔ بدل، کل سے میں شہر والی حویلی شفٹ ہو رہا ہوں، تم دونوں بھی ساتھ رہو گے۔ تیز نے ان دونوں کے سر پر بند پھوڑا۔ لیکن لالا میں مورے۔ ملحان نے کچھ کہنا چاہا لیکن قیس نے اس کی بات کرتے فوراً کہا، ہاں تو کبھی ادھر کبھی اپنے سسرال، تم جم کرتے رہنا۔ قیس کی بات پر بدل نے کہا بتایا، لالا آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ ملحان نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا، نانا میری جان میں ایسا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ تیز نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، بدل تم کل سے پھر یونی جوائن کرو، اور ہاں ابھی تک یہ بات تم پتہ نہیں کروا سکے کہ یونی کا اصل اونر کون ہے۔ کل تک وہ نام میرے سامنے ہو، اور ملحان تم ایز آ پروفیسر ہی جاؤ گے، بس چپنا رہنا، اگر کچھ غیر معمولی لگے تو بتانا۔ تیز نے سنجیدگی سے کہا۔ ملحان نے تیز کو سنجیدہ دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، لالا خیریت تو ہے؟ ہم بدل تمہیں ڈیٹیل بتا دے گا،
اور منہار ابھی تم فرید میں جا کر ریسٹ کرو میں اور بدر آتے ہیں۔ لیکن لالا وہ منہار، تیس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اوکے کہتے منہار منہ بناتے فرید کی طرف چلا گیا۔ لالا منہار لالا کو رہنے دے، مشن خطرناک ہے، انہیں نقصان نہ ہو جائے، بدر نے پریشانی سے کہا۔ ڈونٹ وری، وہ صرف ڈیفنس جانتا ہے۔ ٹھیک ہے لالا۔ بدر جی انابیہ سے کیا بات ہوئی؟ لالا وہ، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ دونوں اپنی منزل پر پہنچ گئے اور ایک دم الرٹ ہوتے وہ اندر داخل ہے ہوئے تو 6-7 بڑی یہ تھے۔ جان سے بی بی او کے لالا کہتے وہ دونوں اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ دونوں اپنا کام خاموشی سے کرتے واپس جا چکے تھے۔ صبح کی نیوز میں ان کے عارف چودھری کی خبر نے دھوم مچا رکھی تھی۔ رات ان کے پیلس پر حملہ ہوا اور کسی بھی گارڈ کو نقصان پہنچے۔ الف لٹ 6 بغیر صرف اس گھر سے عارف چودھری کی لاش ملی تھی۔ سب حیران پریشان تھے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے لیکن نمل اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو کیس بھی پریشان ہو گیا تھا۔ 11 بجے نمل اٹھی اور پورے کمرے میں نظر دوڑاتے اس کی نظر تیس پر پڑی تھی جو بیگ میں کچھ الف لٹ 6-7 لامزے رکھ رہا تھا جن میں وہ بلیو فائل بھی موجود تھی۔ نمل نے مسکراتے تیس کی جانب طرف بے دو چشمی ہے الف لٹ 6 اور بھاگ کے اسے کور سے ہک کیا تھا۔ تیس اس اچانک افطار پر بھوک لگ گیا اور فائل اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی۔ خان جی کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتا نمل تیس کے سامنے آتی اس کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ اتنی حسین صبح، تیس نے کہتے نمل کو بازو میں بھرا۔ ہاں اب تو روز ہی ایسی ہوگی۔ اچھا جی گڑیا نے کون سی رومانس کی گولی کھا لی؟ تیس نے نمل کو سامنے کرتے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا فتور سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ خان نمل نے ایک ادا سے تیس کے گلے میں بانر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ ہو خان سے ڈائلاگ بازی؟ نہیں جی یہ ڈائلاگ نہیں، میری محبت ہے۔ وہ کب ہوئی؟ خان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ نمل کو اس وقت وہ فائل اٹھانی تھی، اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے بس اسے کرنا تھا، اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے بولی۔ خان جی آپ کے آنکھوں کا ناشتہ چاہیے؟ کیول نہیں خان کی جان ابھی ملے گا، لیکن اب خان کو بھی کچھ چاہیے نہ؟ تیس نے نمل کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ کیا؟ خود سوچو۔ تیس کی بات سمجھتے نمل نے جلدی سے اپنے لب تیس کے سینے پر رکھے۔ کافی دیر ویسے کھڑے رہنے کے بعد اس نے تیس کی طرف دیکھا جو بند آنکھوں سے کھڑا اس کا لمس نیشنز کر رہا تھا۔ ایک بار نمل کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا لیکن خود پر بیبسی کا خول چڑھا کر پھر سے ڈرامہ جاری رکھا۔ تیس نے بند آنکھیں کھولتے نمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور بولا۔ اوکے بتاؤ کیا کھانا ہے؟ چیز آملیٹ کھانے کو بہت دل ہے، وہ بنا دے نہ؟ نمل نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے فریش ہو جاؤ، ابھی بنا دیتا ہوں۔ تیس کہتے کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ نمل نے فائل اٹھاتے پہلا پیج کھولا جس پر پراپرٹی کے کاغذ کا سائن دیتے بنا پڑھے جلدی سے فائل اپنے بیگ میں رکھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ ایک ہفتے سے نمل اور تیس ساتھ تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے نمل کو اپنی حالت بگڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کھانا کھاتے وہ مل گھبرانا لیکن وہ دھیان دیے بغیر اپنا مشن پورا کرنے کے چکر میں تھی۔ اسے بس فائل پر سائن چاہیے، پھر وہ آرام سے چلی جاتی، لیکن اب وہ پریشان تھی کہ سائن کیسے کروائے۔ اس دوران ان کے درمیان چھوٹی موٹی گستاخیاں تو ہوئی تھیں لیکن تیس حد سے نہیں بڑھا تھا۔ تین وہ لوگ حویلی شفٹ ہو چکے تھے۔ تیس صوفے پر بیٹھا بدر سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا جب نمل ان کے پاس آئی۔ بدر کم ہی گھر آتا تھا، زیادہ تر وہ باہر رہتا تھا۔ ملان بھی بس 1-2 بار ہی آیا تھا۔ سب تیس کا دیا مشن پورا کر رہے تھے۔ بدر کا دھیان کاف چھوٹی یہ لٹ 6 بغیر ہی وہ پیس بھی گود میں بیٹھ گئی۔ وجہ وہ انجیکشن تھا جو ابھی وہ لے کر آئی تھی۔ آج کس نے انجیکشن کے بعد ٹیبلٹ نہیں لی تھی؟ اسلام چھوٹی یہ لٹ 6 جسے نیند نہیں آئی تھی۔ تیس تو نمل کے اس طرح بیٹھنے پر سٹپٹا گیا۔ بدر بھی شرمندہ ہوتا بعد میں آنے کا کہتے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ خان جی آپ مجھ سے بڑھ کر پیار نہیں کرتے۔ بدر کے جاتے ہی تیس نمل کو بازو نے الف دو چشمی ہے الف لٹ 6 سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے نمل کو بیڈ پر بیٹھاتے خود اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ جب نمل نے تیس کو اپنی جانب کھینچا، خان جی کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ نمل نے خمار زدہ لہجے میں تیس سے پوچھا۔ بہت زیادہ، تیس نے ٹرانس کی کیفیت میں جواب دیا۔ اچھا کتنا زیادہ؟ اتنا کہ اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ سچی؟ اچھا نہ جان نہیں نا کچھ اور مجھے دے دے، لیکن میرے پاس ایک جان کے علاوہ ہے۔
کہ کیا آپ اپنی جائیداد میرے نام کر دے؟ نمل کی معصوم خواہش سنتے قیس نے پہ لگایا تھا، لیکن خان کی جان، آپ تو خان سے بھی زیادہ امیر ہے، آپ بھی ایک چھوٹی سی حویلی کا کیا کرے گی؟ ارے یہ نہیں، بس پونی چاہیے۔ اس نے بازو کھولتے پونی کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں میری جان، میری سب سے قیمتی جائیداد آپ ہی ہو بس، اس کے علاوہ خان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جھوٹے کہتے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی وادی میں گم ہو چکی تھی، جب تیس نے مسکراتے ہوئے اس پر کمبل صحیح کیا اور خود باہر کو چلا گیا تھا۔ ایک ماہ ہو گیا تھا نمل کو، اب تو نمل کی حالت پہلے سے بھی خراب رہنے لگی تھی۔ سر چکرانا، وومیٹ ہونا، دل بھاری رہنا، اب لگاتار یہ علامت شروع ہو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی، لیکن خولا بیگم کی وجہ سے وہ ابھی قیس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ آج جب خان گھر سے باہر گیا تو وہ ڈرائیور کو لے کر چیک اپ کے لیے گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے وہ گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ رپورٹ شام تک میل کر دی جائے گی۔ ابھی سسٹم میں تھوڑی خرابی ہے۔ وہ راستے میں سوچ رہی تھی کہ اب سے اسے خولا بیگم کا دیا لفظ گنوز استعمال کرنا پڑے گا۔ خولا بیگم نے آتے ہوئے اسے ایک لفظ گنوز دیا تھا اور کہا تھا، اس لفظ گنوز میں نشہ ہے، اگر اس کا ذائقہ تیز چکھ لے گا تو اس پر نشہ تاری ہو جین پلف لت شہدی تیندا، پھر تو کیزیری سائن کروا سکتی وہ۔ آخرکار نمل نے تھک ہار کر اسے استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ وہ کھانے میں 2 دفعہ نشے کی دوائی ملا چکی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ کہ تیس کو نشہ نہیں ہوا تھا۔ الٹا انجیکشن لیتے اور ٹیبلٹ کھاتے وہ خود تنگ ہو جاتی تھی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ لفظ گلوز کا استعمال ہی کرے گی۔ باہر سے بادل گرجنے کی آواز سنتے وہ ہوش میں آئی اور الماری سے نیٹ گاؤں نکالتے اسے چیک کرنے لگی۔ یہ بھی خولا بیگم نے دیا تھا۔ نیٹ کا ریڈ کلر کا گھنٹوں تک آتا گاؤن، جس پر سرور پر لگے ہوئے تھے، گلے اور بیگ سے کپڑا ندار تھا، اس لیے وہ پہننے اور نہ پہننے کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بالآخر یہ ڈرامہ ختم کرنے کا سوچتے گاؤن پہننے کا فیصلہ کرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب تیس کو ڈرائیور نے رمل کے ہاسپٹل جانے کا بتایا تو وہ خراب موسم میں ہی گھاٹا دھرا۔ امامہ بیگم کے فورس کرنے پر وہ آج نمل سے اپنا رشتہ کھل کر ڈسکس کرنے کا سوچ چکا تھا۔ تیس جیسے روم میں داخل ہوا نمل شیشے کے سامنے کھڑی ہونٹوں پر لب استک کے کوب لگا رہی تھی۔ نمل کا سراپا دیکھ کر تیس کا سانس لگا تھا۔ نمل آج پھر سراپا قیامت بنے اس کے سامنے تھی، لیکن آج تیس ہوش میں تھا۔ ریڈ بیک لیس گھنٹوں تک آتا گاؤں پہنے وہ جیسے ہی تیس کی جانب موڑی، تیس نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ آج تو لگتا ہے اپنے خان کی جان لینے کا ارادہ ہے۔ تیس تو نمل کے تیور دیکھتے حیران تھا، کیونکہ اسے نمل سے اتنی بولندیز کی امید ہرگز نہیں تھی۔ خان جی آ گئے، آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ نمل نے خان کے پاس آتے اس کے گلے میں اپنی بانیں ڈالتے کہا، نمل خیریت تو ہے؟ جی خان جی، بس آج دل کیا تو پہن لیا، آپ کو اچھا نہیں لگا چینج کر دو؟ نمل نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، نہیں تب ایسے بھی نہیں کہا، لیکن اینش تیس کی نظروں میں ہوش نہیں تھی۔ حالانکہ خولا بیگم کے بقول تیس کو بس نمل کے جسم سے پیار تھا۔ اگر تیس کی جگہ کاف و لت 6-7 چھوٹی ہے اور مرد ہوتا تو تب تک نمل کی حالت خراب کر چکا ہوتا، لیکن نمل کو سکتا تب ہوا جب تیس نے اپنے اوپر لی شال نمل کے کندھوں پر ڈالتے اسے ڈھانپ دیا۔ ہم جانتے ہیں گڑیا صرف اب اپنے خان کی ہے، لیکن اب ہم پورے ہفتے آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ ہم بہکنا نہیں چاہتے، ہم سب کے سامنے ایک بار پھر آپ کو اپنا کرہیر اب آپ سے اپنا حق لیں گے۔ تیس کی بات ہر نمل حیران ہو رہی تھی، لیکن پھر اپنا ڈرامہ کنٹینیو رکھا کیونکہ اس نے جلدی سے اپنا کام کرنا تھا۔ خولا بیگم نے اسے بتایا تھا کہ 3 منٹ سے زیادہ یہ لوگ استک تمہارے ہونٹوں پر نہ رہے، اس لیے نمل نے جلدی سے خان کی طرف بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور بولی، خان جی آپ نے نمل کا دل جیت لیا ہے، ہمارا دل کر رہا ہے ہم آپ کو دل کھول کر پیار کریں۔ اس سے پہلے کو تیس کچھ بولتا باہر سے بارش کی آواز پر نمل ٹیرس کا ڈور اوپن کرتے باہر نکل گئے۔ واؤ بارش، خان جی آپ بھی آئے۔ اب خان اسے کیا بتاتا کہ وہ تو پہلے اپنے جذبات بہت مشکل سے قابو کر رہا تھا، اب بارش نے اور کام خراب کر دیا تھا۔ نمل اس کا ہاتھ تھامے بارش میں لے آئی۔ ٹیرس کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے مکمل اندھیرا تھا، کبھی کبھی بجلی چمکتی تو پورا آسمان جگمگا جاتا تھا۔ کمرے سے آنے والی مدھم روشنی میں تیس نمل کو بچوں کی طرح بارش میں بھیگتے دیکھ رہا تھا۔ نمل کی چادر اس کے کندھوں سے ڈھلکتی نیچے گری۔ اچانک بجلی چمکنے پر نمل بھاگ کر تیس کے سینے سے لگی۔ تیس تو پاگل ہونے لگا تھا۔ جی ملف لت 6-7 سے ملکیت اور بھرپور ہوش ربا سراپا سے کچھ کر گزرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ روم کی روشنی سیدھا تیس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔
नमल ने अपना चेहरा तेज के सीने से निकालते अपने पाँव ऊपर उठाए उसके लबों पर अपने लब रखे थे और इधर तेज की बस सुनी थी। आखिर कब तक वो जज्बात पर काबू पाता। नमन को कमर से पकड़कर अपने करीब करते वो शिद्दत से उसके लबों पर झका अपनी प्यास बुझाने लगा, जो बहुत मुश्किल काम था क्योंकि ये वो प्यास थी जो बुझने की बजाय बढ़ती जा रही थी। नमल आंखें बंद करती कैस की मनमानी अब बर्दाश्त करने लगी। जोरदार बारिश में वो दोनों मधुर फेंक दोजे में गुम थे। उस वक्त नमल ढूंढ गई थी कि इसका मकसद क्या है। वो तो बस तेज की फुर्बत में नदोश थी। तेज इसके लबों को नरमी से छोड़े उसकी गर्दन पर झके वहां अपनी मोहब्बत के गल खुला रहा था। इसकी गर्दन को निशाना बनाते वो लोग बेरलिफ लेते 6-7 आते करते अपनी शिद्दत के निशान छोड़ रहा था। नमल ने होश में आते तेज से दूर होने की कोशिश करते कुछ कहना चाहा। हाँ जी, शेष चुप खड़ी बहू कहा था। नमक बेकाऊ मुझे अब बद तो। तेज ने कहते साथ नमल को गोद में उठाते कमरे में लाते बेड पर लटाया और खुद इसकी गर्दन पर झका था। घड़ी पर 10:30 का वक्त हो चुका था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। नमल ने कुछ सोचते हुए कैस के बालों में हाथ डाले इसका सर ऊपर क्या था और एक बार फिर उसके लबों से अपने लबों को बुझाया था। तेज जतना कन्फर्म करने की कोशिश में था नमल कितना उसे बहका रही थी। तेज को कुछ गैर मामूली एहसास हुआ, लेकिन नमल पर उसे खुद से ज्यादा एतबार था। काफी देर इसकी कुर्बत में मदूश रहते तेज ने खुद को हद पार करने से रोका था। फान की जान क्यों ना आज फान को खत्म कर देने कर दर पर हो जाओ, चैलेंज कर, बीमार हो जाओगी, तेज ने खमार ज़दा आवाज में कहा। नमल का काम भी हो चुका था। उसने जल्दी से बेड से भागना चाहा जब तेज ने एक बार फिर उसके लबों को निशाना बनाते उसे आजाद किया। नमल जल्दी से चैलेंज करके बाहर आई थी। शीशे के सामने उसने अपने होंठों पर हाथ रखा था। इसके होंठों से लब तक गायब हो चुकी थी। उसने गर्दन मोड़कर तेज को देखा जो अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलने में हलकान हो रहा था। नमल ने जल्दी से तेज की तरफ बढ़ते उसके सामने कुछ कागजात रखे। हाँ जी, मुझे याद आया, ये मेरे कुछ छुट्टी के कागज हैं, उन पर साइन कर दे। सुबह अभी मुझे नींद आ रही है। तेज ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए कहा। हाँ जी प्लीज, नमल ने इंतहाई मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। ओके लाओ। दो खान ने जल्दी से साइन करते कागजात नमल की तरफ बढ़ाए। नमल बहुत खुशी से कागजात देख रही थी। जब इसके मोबाइल की बेल बजी, मेल तो 4 बजे की है, वो लेते 6-7 छूटी ये थी, लेकिन शदीद बारिश की वजह से अब मिली थी। मेल ओपन करते उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। खान जी ने। क्या हुआ? नमल तेज का सर पहले भारी हो रहा था। खान जी, नमल रोते जमीन पर बैठती गई। क्या हुआ? खान जी ने न बनने वाली नमल के अल्फाज तेज को साकत कर गए। तेज लड़खड़ाते कदमों से नमल की जानिब बढ़ा और खुश होते उसे सीने से लगाया और खुशी से भरपूर आवाज में बोला, तू मेरी जान, ये तो खुशी की बात है। नमल ने खान को जोर से धक्का दिया और वस्से से फनकारी, ये आपकी नाजायज औलाद है, आपकी होश की निशानी। नमल, ये क्या बोल रही हो? तेज ने बेयकीनी से नमल की तरफ देखते हुए कहा। सच बोल रही हो, मैं जान से मार दूंगी इस बच्चे को। नमल की हालत पागलों जैसी हो रही थी। नमल, तुम इतना गलत कैसे सोच सकती हो? ये हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा, मैं मानता हूँ। इस दिन कुछ भी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ था, लेकिन ये जायज़ औलाद है हमारी। तेज ने नमल को समझाने की कोशिश की। जायज़ कर क्या कहा आपने मुझसे? आप तो हक हक करते मुझे अपनी रखील बना चुके हैं। नमल तेज का बेसाख्ता हाथ उठा था, लेकिन वो दरमियान में ही रोक गया। मारे ना मुझे मारे, लेकिन इससे सच्चाई बदल नहीं। जीन मलिफ लित छेदी थी, मैं खत्म कर दूंगी इस बच्चे को। नमल कहते साथ बाहर की तरफ भागी। तेज ने उठते नमल को बाजू से पकड़ा और दराज से एक लिफाफा उठाते नमल की जानिब बढ़ाया। ये खोल कर देखो। लेकिन नमल के लिफाफा खोलने से पहले ही खौला बेगम कमरे में दाखिल हुई। रात के 11 बजे खौला बेगम को देखकर तेज हैरान हुआ था। नमल ने खौला बेगम को मैसेज करके सब बता दिया था। आते ही खौला बेगम ने नमल से पूछा, कहाँ है फाइल? ये लेट, इस पर तेज के साइन मौजूद है। नमल ने फाइल खौला बेगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तेज की आंखों में करचिया सी चढ़ी थी, कुछ क्षण से टूटा था उसके अंदर, जिसकी तकलीफ इसकी आंखें बहुत अच्छे से बयान कर रही थी। इसने चकराते सर के साथ नमल की तरफ देखा। वो लिफाफा अभी तक नमल के हाथ में था, जबकि खौला बेगम कहते लगाती तेज के सामने आए और गरूर से बोली, तुम हार गए एक बार फिर से, और वो भी बहुत बड़ी तरह से।
وہ تو ہے کہتے وہ نمل کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب چلی گئی۔ تیز کو سیکنڈ لگا تھا سمجھنے میں کہ یہ سب خولا بیگم کا پلی ہے۔ تب تک فیروز اپنا کام کر چکا تھا۔ ایک خون کی الٹی تیز کو آئی اور وہ بیڈ پر گرا تھا۔ خولا بیگم نے جھوٹ بولا تھا کہ فیروز میں نشہ ہے، جبکہ اس میں زہر تھا۔ بدر جو رات کے اس وقت گاڑی کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلا تھا، نمن کو خولا بیگم کے ساتھ جاتے دیکھ کر وہ جلدی سے تیز کے روم کی جانب بڑھا۔ تیز کے منہ سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ جلدی سے تیز کی جانب بھاگا۔ لالا کیا ہوا آپ کو؟ تیز کو بازو میں اٹھائیے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا اور ریش ڈرائیو کرتے وہ ساتھ تیز کو آنکھیں بند نہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ بند آنکھوں نے تیز کو نمل کر اسے فون کرنا، اس کے قریب آنا، اس کا ایک دم سے چینج ہونا سب یاد آ رہا تھا۔ آخری دفعہ تیز نے نمل کو خود کو اپنے ہونٹوں پر جھپتے محسوس کر کے آنکھیں بند کر لے۔ بدر نے جلدی سے ہسپتال میں داخل ہوتے افراتفری مچا دی۔ یہ اسپیشل ہسپتال تھا جہاں پر صرف آفیسرز کو ہی لایا جاتا تھا۔ آفیسر خان کی یہ حالت دیکھ کر سب پریشان ہوئے تھے۔ انہیں جلدی سے آپریشن تھیٹر لے کر جاؤ، آئی تھنپ انہیں زہر دیا گیا ہے، ڈاکٹر نے تیز کو دیکھتے ہوئے وارڈ بوائے سے کہا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے بدر انتظار کی سونی پر لٹکا ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آیا، آفیسر خان کو بہت ہیوی قسم کا زہر دیا گیا ہے۔ یہ زہر صرف امریکن CBI کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹر نے بدر کو بتایا۔ اب کیسے ہے؟ بدر نے بے چینی سے تیز کے بارے میں پوچھا۔ زہر ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے، میں نے واش کر دیا ہے لیکن اچھی امید نہیں، ڈاکٹر نے بدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے بدر کو اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہوا۔ پیچھے سے آتا برہان بھی ڈاکٹر کے الفاظ سن چکا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سینے سے لگے زاروں پار ہو رہے تھے۔ بدر نے کچھ کہنا چاہا لیکن برہان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور بولا کچھ نہیں ہوگا، میرے لالا کو وہ بہت بہادر ہے، میں اسے موت کی گھاٹ اتار دوں گا جس نے یہ سب کیا ہے۔ نمل نے گھر جاتے ہی وہ لفافہ ڈریسن پر پھینکا۔ رمل اچانک سے اس کے روم میں آئی اور نمل سے پوچھا، ننو اس وقت کس کے ساتھ آئی ہو؟ آج میں بہت خوش ہوں رمل، آج میں نے اپنی رزق خراب کرنے کا بدلہ لیا، نمن کے رمل کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ رمل نے تیز میں نمل کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں، جس طرح تیز نے مجھے دھوکہ دیا، میری رزق خراب کی، ویسے ہی آج میں اسے چھوڑ آئی ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شوہر ہے وہ تمہارا؟ رمل غصے سے چلائی۔ کیا میرا شوہر؟ نو ایسا نہیں ہوا کبھی بھی، تم پاگل کیا کر کے آئی ہو؟ رمل نے غصے سے نمل کو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ جب نمل نے رمل کو ساری سین چیولف لیتے 6-7 چھوٹی یہ بتائی تو حیرت سے رمل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہارنا نمل، تم کیسے خولا پر یقین کر سکتی ہو؟ جھوٹ بولا انہوں نے تم سے، ویٹ وہ فیروز بیل کاف 2 چشمی ہے، الف لیتے 6-7 مجھے ربی کے ربی، یہ لو۔ اس نے فیروز اپنے بیگ سے نکالتے رمل کی جانب بڑھایا۔ نمل وہ فیروز دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ تو زہر ہے۔ اللہ میں مر جاؤ نمل، یہ زہر ہے، نشہ نہیں۔ رمل مذاق نہ کرو، مما نے کہا تھا کہ نشہ ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے آنے شوہر کو موت کے منہ میں اتار دیا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ نہیں ہے وہ میرا شوہر، اور ویسے بھی وہ نشہ تھا۔ ٹھیک ہوگا، مر نہیں جین پر فلٹ چھیدی تینگا نشے سے۔ وہ لفافہ کدھر ہے؟ رمل نے پوچھا۔ یہ پڑا ہے، نمل نے جواب دیا۔ کھولو اسے، پڑھو جلدی۔ رمل نے اپنا موبائل نکالتے بدر کو کال ملائی۔ بدر کیس لالا؟ بدر کی روتی آواز پر رمل کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ آپو لالا، مجھے بتاؤ بدر کیا ہوا ہے؟ لالا کو جلدی، لالا کو کسی نے زہر دیا ہے، وہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، بدر نے روتے ہوئے رمل کو بتایا۔ فون سپیکر پر ہونے کی وجہ سے نمل نے یہ الفاظ بخوبی سنے تھے، وہ جو پہلے اپنا اور تیز کرنے کا نامہ دیکھ کر ساکت تھی، بدر کے الفاظ سنتے بے ہوش ہو کر زمین پر گری تھی۔ رمل کی آواز رات کے اندھیرے میں حویلی میں گونجی تھی۔ اس نے جلدی سے نمل کو بستر پر لٹاتے ڈاکٹر کو کال کی تھی، لیکن رات کے 12 بجے کوئی ڈاکٹر کہاں ملنا تھا۔ اس نے خود ہی پانی کا جگ نمل کے منہ پر پھینکا تھا۔ تیز، نمل نے ہوش میں آتے تیز کو پکارا تھا۔ مار آئی ہو تم، اپنے ہاتھوں سے اپنے صاحب کو اب مناؤ، خوشیاں اور سنوارو یہ جائیداد۔ نہیں رمل، وہ نشہ تھا، قسم سے یہ زہر ہے، امریکن سپیشل اور اس کا اینٹی ڈوز بھی نہیں ہے۔ رمل غصے سے پاگل ہوتی گلوز نمل کی طرف پھینک کر چلائی۔ مرو، تم نے جا رہی ہو۔
اتنا کہتے رمل باہر کی جانب بڑھی۔ آکو، رمل نے اسے روکنا چاہا۔ مت کہو، آکو جان لے لو گی تمہاری اگر میرے لالا کا کچھ ہوا۔ تو رمل جلدی سے ڈرائیور کو ساتھ لیتے گھر سے نکلی تھی۔